بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی والوں نے جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی آگے بڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول ہو جانے پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اس جگہ پر سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آ گئی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں جب تک جان نہ آ گئی، بکری روزانہ آ کر دودھ پلاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے بات کی۔ اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ اب آپ کے لیے زندان ہوا۔ جب خدا چاہے گا تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے، کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اس نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندے خاص خداوند کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت نحیف و کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اس ذکر و افکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے اندھیروں سے نجات دلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا، تو البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود کو یاد کیا اور اس کی عبادت کی، اور ہر وقت برحق کی تسبیح میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خدا کی عبادت و بندگی کرو تو آتش و دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ و زاری کی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس کو 40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ پھر جب یونس اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس آزمائش سے نجات ہو گئی، حضرت یونس نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھیں، وہ عصر کی نمازیں تھیں، اور اس نقل کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل گئے تھے، پیچھے ان کے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو اس قوم نے توبہ کی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ عذاب ٹل گیا۔ عذاب ٹل جانے پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا۔ جب تلاش میں ناکامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس کے جسم میں جان آنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں جاؤ، ان کو آپ کا انتظار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس شہر میں داخل ہوئے، انہیں بڑی شان و شوکت سے قوم لے کر گئی۔ آپ سے اس قوم نے شریعت سیکھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم میں 31 سال گزارے۔ روایت ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک مشہور شہر فلیل ہے اور اس کے قریب ہی ایک بستی حلول کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک قبر ہے اور اس قبر کو حضرت یونس کی قبر بتایا جاتا ہے۔ اس قبر کے قریب ہی دوسری قبر ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت یونس کے والد متی کی قبر ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا ہی میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ نینوا کی تباہی کے سبب حضرت یونس علیہ السلام کی قبر نامعلوم ہو گئی۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک اور بھی اسلامک ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔